السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اسے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ لفظ قربانی القربان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے قرب۔ یہ قرابہ سے مشتق ہے، جس کے معنی مقرب کے ہیں۔ بادشاہوں کے خاص جو عہدیداران ہوتے تھے انہیں مقربین کہا جاتا تھا۔ یاد کریں وہ آیت جس میں فرعون سے ساحروں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا کیا انعام ہوگا؟ کہا تب تم میرے مقرب ہو گئے۔ تو شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت سے کیا گیا ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو تقرب الہی کا ذریعہ بنے، وہ قربانی ہے۔ اور ہر سال جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، اور یہ رسم اللہ نے اس لیے باقی رکھی تاکہ مسلمانوں میں وہی جذبہ بیدار رہے جو ابراہیم نے ذبح عظیم کی صورت پیش کیا تھا۔ ہر مسلمان اپنی محبوب شے پہ فقط رب کا تصرف سمجھے۔ ہر اس شے کی قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کرتے ہوئے جو دل کو بے حد عزیز ہو۔ اس میں جان، مال، اولاد، وقت، صلاحیت، جائیداد، انا، نفسانی خواہشات سب آ جاتی ہیں کہ انہیں وحدہ لا شریک کی خوشی کے لیے نثار کرنا اصل قربانی یہی ہے۔ اور جس قربانی میں رتی برابر بھی غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہو یا ریاکاری یا دکھاوا، تو وہ رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المتقین۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں آدم کے دو بچوں کی کہانی حق کے ساتھ سنائیں کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے ایک کی قبول کی اور دوسرے کی نہیں کی۔ تو پہلے نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا بے شک اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو قربانی کے لیے تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہر عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، ایک اللہ کے لیے خالص اور دوسرا سنت کے مطابق ہو۔ آج ہماری قربانیاں دکھاوا بن چکی ہیں۔ افسوس صد افسوس، مسابقے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ہم رسم قربانی ادا کر رہے ہیں۔ رسم قربانی تو زندہ ہے، جذبہ ابراہیمی زندہ نہیں ہے۔ جانوروں کی قیمتیں بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہیں، پھر اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، جبکہ یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور رحمان غیور اور بے نیاز ہے، وہ ہر اس عمل سے براز ظاہر کر دیتا ہے جس کا مقصد محض نمود و نمائش ہو۔ ہمیں نیکیوں میں تو مسابقت کی ترغیب دی گئی، کیونکہ اہل مسابقت اور اہل تنافس جو ہیں وہ رب کی قربت کے باعث تسنیم کی آمیزش اور رحیق المختوم سے لطف اندوز ہوں گے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک اور جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بس چاہیے کہ اس چیز میں سبقت کرنے والے سبقت کریں، اور سبقت کی بنا پہ وہ رب کے مقرب ہوں گے، اور تسنیم کی آمیزش والی انہیں رحیق المختوم پلائی جائے گی۔ مگر خیال رہے رحمان سینوں کے بھید سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کس نے کس نیت سے قربانی کی۔ تو للہ اپنی قربانیوں کو محض اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً اپنے جانوروں کو ذبح کیجیے۔ ایک دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رواج پکڑ گئی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ رسم قربانی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو اخراجات، جو وسائل قربانی پر لگنے اسے فلاحی کاموں میں خرچ کر دیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، کسی یتیم کی مطلب کہ ضروریات پوری کر دیں، یا کسی مسکین کی شادی کرا دیں۔ واللہ یہ رب سے بغاوت ہے۔ اللہ ہم سب سے زیادہ مجبوروں کی ضروریات پوری کرنے پہ قادر ہے، وہ ہم سب سے زیادہ مخلوق کا احساس کرتا ہے، لیکن جو طریقے اس نے رائج کیے ان طریقوں کو اگر ہم ختم کریں گے تو یہ ہم رحمان سے بغاوت کریں گے۔ اللہ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہم نے انہی طریقوں کو زندہ رکھنا ہے۔ ہمارا آج کا آخری پوائنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ آتے ہی قربانی پہ، جانوروں پہ، سنت ابراہیم پہ مختلف لطیفے بنتے ہیں اور انہیں عذرِ مذاق شیئر کیا جاتا ہے۔ خدا را دین کا مذاق مت اڑائیں۔ رحمان نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جانور، یہ رسم قربانی، یہ شاعر اللہ ہیں، دین پہ، جانوروں پہ، سنت ابراہیمی پہ مذاق مت بنائیں، ان کا مذاق اڑانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گی، قربانی رب تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کی مجبور مخلوق کو مت بھولیے گا، غرباء کا حصہ سب سے پہلے نکالیے گا، اور کسی سائل کو خالی ہاتھ اپنے در سے مت لوٹنے دیجیے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ سب تقسیم کر دیں، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا حق ضرور رکھیے گا۔ قربانی میں آپ کے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص نیت سے ہونی چاہیے قربانی، اور اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو اپنی قربانی خود کریں۔
اگر وسعت نہیں ہے تو ساری فیملی کی قربانی ایک بندے کی طرف سے ہو جائے گی کہ ایک قربانی ہوئی تو وہ ساری فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گی. لیکن اگر وسعت ہے تو خود قربانی کریں، کیونکہ یہ تو رب کا قرب ہے جو جتنا چاہے حاصل کر لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.